کر سکتی. شیطان مادی چیز نہیں ہے, اور سائنس کا جو ٹاپک ہے نا وہ مادی چیزوں پہ ہے. بہت سی اور اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ہماری لیبارٹریوں میں ٹریس ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ, شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں جس طرح سے دیکھ رہا ہے تم اس کو بولو نہیں دیکھتے. اور اللہ نے آگے بس بھی آیت پڑھ کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں, فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر جنت پر آخرت پر ایمان مضبوط ہو, اس کا استحضار ہو, تو شیطان کا وار پھر آسان نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت کا, قبر کا, آخرت کا استحضار کیا جائے, بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا, ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور اسی سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا, آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں حساب کتاب کے دن کو بھول گئے تھے. پھینک دیں گے ہم ان کو آگ میں اور بھول جائیں گے ہم, کیونکہ انہوں نے دنیا میں حساب کتاب کو یہ بھول گئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمیں حساب و کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا ہے. گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں, دوستوں میں تذکرہ کیا کریں, بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے. پیغمبروں کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا, ہم اور آپ کس کھیت کی بولی ہیں بھائی. تو بار بار جب اس کا استحضار ہوگا نا بھائی حساب کتاب, یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا اور غموں سے نجات بھی دے گا. کسی نے آپ پہ ظلم کیا, پیسے لے کے بھاگ گیا, اب وہ میرے انگوٹھے جو ہوتے نا, وہ سبزی والے کے جو انگوٹھے میں لے کے بیٹھا ہوا تھا, مجھے تسلی کس سے ہوئی بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا, مل جائیں گے آخرت میں وہ سبزی والا, بولو ملے گا. میں بولوں گا بیٹا کہاں ہے پیسے نکال, اب پیسے تو نہیں ہوں گے, اپنی نمازیں دے دے مجھے, ٹھیک ہے نا, میرے گناہ اپنے اوپر لاد لے. تو یہ حساب و کتاب, کوئی بھی کسی پہ ظلم کر رہا ہے, اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. حکومت بھی ظلم کرتی ہے, کیوں؟ حکومت کہتی ہے ہم سے کون پوچھے گا, ہم پہ ہمارے خلاف کون کیس کرے گا. ابھی دیکھو نا وہ جو دھرنے میں مارم پیٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے, لیکن اس غلطی کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت. کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, اور آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے. تو جو البادی ہے نا, جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا, اصل ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے. تو آپ نے ایگریمنٹ کیا کیوں تھا اس وقت؟ آپ سوچ کے ایگریمنٹ کرتے نا, لیکن گورنمنٹ جو ایگریمنٹ کرتی ہے اس کو توڑتی ہے. کیونکہ جب سب لوگ حکومتی سطح پہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو حکومت کو پتہ ہے کہ میرے خلاف کیس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, جو عدالت کیس کی سماعت کرے گی وہ ہم نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں. تو ایگریمنٹ توڑنا طاقتور کے لیے بہت آسان. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تحسبن اللہ غافلا, فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کو غافل مت سمجھو. پھر اے اللہ تو حساب لیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تشخص یؤخرہم, ہم نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے. حلیم ہے اللہ, بردبار ہے, جلد باز نہیں ہے. فوراً اگر ہو تو پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آزمائش تھوڑی ہو, ادھر کوئی زنا کرے ادھر چھت گر جائے اس کے اوپر, تو فوراً لوگ زنا چھوڑ دیں. یار ادھر جرم کرو فوراً سزا ملتی ہے, نا نا نا, قرآن کہتا ہے سزا کے لیے ایک دن ہم نے متعین کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا